میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج دنیا میں ہر دوسرا تیسرا انسان پریشان نظر آتا ہے، بلکہ اگر یوں کہیں تو بھی غلط نہیں کہ ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے کی جو محنتیں ہیں، ان محنتوں کا محور کیا ہے؟ ان محنتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ آمدنی زیادہ ہو جائے۔ محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انکم یعنی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ اگر کسی کی انکم منتھلی 15,000 ہے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ میری انکم 20,000 ہو جائے۔ اگر کوئی 1,00,000 روپے کما رہا ہے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ میری انکم 2,00,000 ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس ایک دکان ہے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ 2 دکان ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس ایک فیکٹری ہے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ ایک اور فیکٹری کھول لوں، ایک منڈیا میں ہے، ایک میسور میں ہو جائے، ایک کرناٹک میں ہے، ایک تمل ناڈو میں ہو جائے، ایک کرناٹک اور ایک تمل ناڈو میں ہے، ایک کیرلا میں ہو جائے۔ ایک انسان کے پاس ایک گاڑی ہے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ اس سے اور برانڈڈ، اس سے اور اچھی قسم کی گاڑی میرے پاس ہو جائے۔ یعنی ہر کوئی یہ چاہ رہے ہیں کہ مال کی کثرت ہو جائے، مال کی کثرت ہو جائے۔ اور اگر دیکھا جائے زمانے کے اعتبار سے تو اس وقت مال کی کثرت تو ہے لیکن مال میں برکت نہیں ہے۔ اس وقت مال کی کثرت ہے، جو چیز چاہیے وہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ برکت۔ اب ہمارے جتنے بزرگ احباب ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، آپ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو اپنے بچپن کے قصے بتائیں گے۔ آج سے 40 سال 50 سال پہلے گھروں میں گھر بھر کر بچے ہوتے تھے، 7-8 بچے، پوری فیملی ممبر، گھر کے ایک گھر میں 12 ممبر ہیں، 13 ممبر ہیں، لیکن کمانے والا صرف ایک۔ الحمدللہ سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، بچوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، عید کے موقع پر سارے بچوں کو نئے کپڑے بھی نصیب ہو رہے ہیں، اسکول کی فیسیں بھی ادا ہو رہی ہیں، کتابیں بھی ان کو خرید کر دی جا رہی ہیں، کمانے والا ایک، اور گھر میں بھر کر افراد اور ساری سب کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اسی کمائی سے پوری کرتے تھے، یعنی برکتیں ہوتی تھیں اس وقت۔ آج دیکھیں، آج تو غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا بھی یہ ذہن بن گیا، ہم دو ہمارے دو۔ بہرحال آج تو پہلے جیسے بچوں کی روانی مطلب اتنی تعداد میں بچے نہیں ہیں گھروں میں، لیکن جتنے بھی ہیں، اب جیسے مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس میں ان کو 2 بچے ہیں۔ کمانے والے کون؟ ابا بھی کما رہے ہیں، امی بھی کما رہے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، بچے بھی کما رہے ہیں، سب کے سب کمانے والے۔ لیکن پھر بھی مسئلہ، گھر کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، قرض لینے کی نوبت آ رہی ہے، سب کما رہے ہیں، قرض پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، مال میں برکت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جتنے جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ ہمارے ذمہ جو ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔
اب انسان مال کی کثرت کے چکر میں کہ میری آمدنی زیادہ ہو جائے، میرا انکم زیادہ ہو جائے، مال کے کثرت کے چکر میں انسان اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اب وہ ایک دکان ہے، اسی دکان کو اور ڈیولپ کرنے کے لیے یا اور ایک دکان بڑھانے کے لیے، کھپریل کا گھر ہے وہ اس پر راضی نہیں، وہ چھت کا گھر بنانے کے لیے، وہ پکی عمارت بنانے کے لیے اب قناعت کے بغیر اب وہ لون کی طرف جا رہا ہے، انٹرسٹ کی طرف جا رہا ہے، بیاج بڈیوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اب وہ دین کے خلاف جا کر اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اب انسان کی سوچ یہ ہے کہ میں زیادہ کماؤں گا، زیادہ محنت کروں گا تو زیادہ کمائی ہوگی، میں جتنی محنت کروں گا اتنا زیادہ مجھے انکم ہوگا۔ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی روزی، اس کا رزق مقدر کر دیا ہے۔ آپ کتنی بھی محنت کر لو ملے گا وہی جتنی مقدر میں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے تو مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ آپ کو راحت و آرام کے ساتھ ملے گا، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے تو مقدر کی تو مل کر رہے گی لیکن پریشانیوں کے ساتھ ملے گی۔ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ عزتوں والی روزی عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے نمازوں کو چھوڑ کر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، اچھے برے کی تمیز کیے بغیر اگر زندگی گزاریں گے تو جو مقدر ہے وہی ملے گی، لیکن مصیبتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ ملے گی۔ علماء اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ نہیں، بہت سے لوگوں کا ذہن یہ ہے تمہارے پاس ایک دکان ہے نہیں اور ایک دکان کر لو، کہاں سے بھی کام پہنچ جاتی تمہیں۔ صحیح بات ہے، تمہیں بھاڑے گھر کو ہی نہیں، اتنا لے لو، بیاج بڈی میں اتنا لے لو، بلڈنگ بنا لو، دیکھو پوری زندگی بیٹھ کو کھاتی تمہیں۔ ایسی سوچ ہے لوگوں کی۔ لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری روزی بڑھ جائے گی، ہماری انکم بڑھ جائے گی، ہماری آمدنی بڑھ جائے گی، مزے ہی مزے ہوں گے، زندگی میں سہولتیں، آرام ہوں گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کو ناراض کر کے پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مال میں کثرت تو ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ مال میں کثرت ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے پاس مرغیاں ہیں، بہت سارے مرغیاں ہیں اور اس میں چوزے ہیں۔ اب ان مرغیوں کو جب وہ دانہ ڈالتا ہے تو ایک برتن میں ایک جگہ جو ہے وہ دانے رکھ دیتا ہے، وہ ساری مرغیاں، وہ چوزے آتے ہیں اور آ کر وہاں اطمینان سے کھا کر چلے جاتے ہیں۔ بات سمجھ لیں۔ اب ان مرغیوں سے مالک ناراض ہو گیا تو اس نے کیا کیا، مالک نے دانا پلیٹ میں ایک جگہ رکھنے کے بجائے دانے اٹھائے، ذرے دانے ادھر، ذرے دانے ادھر، ذرے دانے ایسٹ کی جانب، ذرے دانے ویسٹ کی جانب، شمال میں، مشرق میں، جنوب میں، پورے میدان میں پورے دانے بکھیر دیے۔ اب مرغی کو اپنی روزی تلاش، اب پہلے کیا ہے ایک جگہ مل جاتی تھی اسے، اب اسے کیا کرنا پڑے گا، وہ جائے گی ادھر، جائے گی ادھر، چونچ مار کر ادھر سے ایک دانہ اٹھائے گی، پھر ڈھونڈتے ہوئے جائے گی، پھر دوسری جگہ چونچ مارے گی ادھر، پریشانی کے ساتھ۔ اپنا پیٹ تو وہ بھرے گی لیکن پہلے جو اس کا پیٹ بھرتا تھا وہ آرام سے، اطمینان سے ایک ہی جگہ اسے نصیب ہو جاتا تھا، لیکن اس کا مالک چونکہ اس سے ناراض ہے اور اس نے اس کے رزق کو بکھیر دیا ہے تو اب پریشانی کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ وہ اپنی روزی اور پھر اپنا پیٹ بھرے گی۔ پیٹ تو دونوں صورتوں میں بھرے،
تو اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، جو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں والی روزی عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں، ان کی روزی میں اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی، دوسروں کے سامنے جھکنے کی نوبت نہیں آتی، دوسروں کے سامنے اللہ ان کو ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کیا ہوا ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، جب بندہ اپنے پروردگار کو ناراض کر کر زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے۔ پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوا، بہت دنوں سے جو ہے بہت پریشانیاں ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ایک کے پیچھے ایک پریشانی ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، کسی نے جادو کر دیا، پتہ نہیں یہ کیا ہوا۔ کچھ نہیں ہوا، ہم نے اللہ کو ناراض کیا جس کی وجہ سے یہ سب پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے، ایک قرآن کریم میں ایک بستی کا تذکرہ ہے، اس زمانے کی یہ بات ہے، وہ اشارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن اس بستی والوں نے انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، برکت، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کمائی میں برکت ہو، ہماری روزی میں برکت ہو، تو اس کے لیے ہمیں جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ من لزم الاستغفار، اور استغفار کو لازم پکڑنا ہوگا۔ استغفار کو لازم پکڑیں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی رضامندی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کو راضی کر کے جئیں گے، تبھی ہماری کمائیوں میں برکت ہوگی۔ ورنہ پوری دنیا ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی، حاجتیں پوری نہیں ہوں گی، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، اور جس کے مقدر میں جو ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں تو عزتوں کے ساتھ، اور اگر اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو ذلت کے ساتھ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کی کتاب ہے خطبات ذوالفقار، اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، یعنی میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ مقدر میں اگر ہے، چاہے کہیں بھی ہو، جہاں ہمارے مقدر میں ہے اللہ وہاں ہمیں پہنچا کر رہیں گے۔ ہمارے مقدر کی جو ہے وہ ہمیں پہنچ کر رہے گی، یا تو وہ ہمارے پاس یا پھر ہم اس کے پاس۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر پر ہم جا رہے تھے، بڑی کار تھی، کار میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، انٹرنیشنل ہائی وے جس میں گاڑیاں تیز چلانی پڑتی ہیں، تو ایک تیز رفتاری کے ساتھ ان کی کار جو ہے جا رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اچانک ڈرائیور نے بریک، بڑی اسپیڈ کے ساتھ بریک مارا اچانک۔ اب جب ڈرائیور نے اچانک بریک ماری نا تو جتنے تھے سب جاگ گئے، کیا ہوا پوچھے ڈرائیور کو۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ کوئی کتا گاڑی کے نیچے آ گیا، شاید مر گیا ہوگا وہ۔ تو سامنے گاڑی روک کر حضرت کہتے ہیں کہ سب ہم لوگ فوراً جلدی نیچے اترے اور پیچھے دیکھنے لگے، رات کا وقت تھا، کچھ نظر نہیں آیا، تو گاڑی کے پیچھے سے لائٹ مار کر گاڑی کے ٹائر وغیرہ دیکھے تو کسی بھی ٹائر میں، چاروں ٹائروں میں سے کسی بھی ٹائر میں خون کا دھبا نہیں تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر گاڑی کے نیچے کتا آتا تو
खून वगैरह तो लगता है। तो ड्राइवर कहने लगा कि नहीं हज़रत, मैंने कुत्ता ही देखा इसलिए मैं सडन ब्रेक मारा था। तो हज़रत ने फरमाया ठीक है चलो आगे का सफ़र तय करते हैं। फिर गाड़ी में बैठ गए। हज़रत कहते हैं मैं सोचने लगा शायद थोड़ी सी मतलब इनको सुस्ती है, गफलत है, जिसकी वजह से इनको ऐसा महसूस हुआ होगा। तो हज़रत ने ड्राइवर से कहा कि सामने कोई होटल नज़र आए तो रुको, थोड़ी चाय पी लेंगे ताकि सबका जहन फ्रेश हो जाए और आप भी ज़रा चुस्त हो जाओ। तो हज़रत कहते हैं वो हाईवे पे गाड़ी चलती रही। 25-30 किलोमीटर के बाद एक होटल, रात का वक्त था ना, तो 25-30 किलोमीटर के बाद एक होटल खुली हुई नज़र आई, चाय की होटल थी। तो हज़रत कहते हैं हम लोग उतरे, गाड़ी से उतर कर जैसे ही गाड़ी के सामने आए तो गाड़ी के सामने जो बम्पर है, बम्पर के पास जगह है, वहां पे एक कुत्ता बैठा हुआ है। बम्पर के पास जो जगह है वहां पे कुत्ता, 25-30 किलोमीटर तक आ गए, वहां पे कुत्ता बैठा हुआ है। तो हज़रत कहते हैं ताज्जुब, सारे साथी हम लोग देखकर ताज्जुब में पड़ गए। ड्राइवर ने कहा कि हज़रत मैंने कहा था कि एक कुत्ता मुझे नजर आया, जब उसने स्पीड ब्रेक मारी तो वो छलांग मार के वहां के बैठ गया। अब ये लोग उतर के पीछे देख रहे थे, नीचे देख रहे थे, सामने कोई किसी की नजर नहीं पड़ी थी, सामने जाके कोई बम्पर पर नहीं देखे थे। तो हज़रत फरमाते हैं कि हम लोग चाय पीने के लिए गए तो वो कुत्ता वहाँ से बम्पर से नीचे उतर के सीधे वहाँ आया और वहाँ वो जो होटल है, वहाँ होटल वाले जो है हड्डियाँ वगैरह डाल कर रखे थे, आकर वहाँ वो हड्डियाँ खाने लगा। हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार फरमाते हैं मैं समझ गया कि इसकी रोज़ी ये मुक़द्दर थी, अल्लाह ने हमारे कार को ज़रिया बनाकर उसको यहाँ तक पहुँचा दिया। तो इसलिए मेरे अजीज साथियों, अल्लाह ने रोज़ी मुक़द्दर कर रखी है। बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि इंसान कमाने के चक्कर में, पैसे जमाने के चक्कर में, माल को बढ़ाने के चक्कर में अल्लाह को नाराज़ करे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह की रज़ामंदी के साथ जो रोज़ी है उसी में बरकत है। वरना मेरे अजीज साथियों, माल की कसरत होगी, अगर अल्लाह को नाराज करके आप कमाएंगे, धोखा देकर, नमाजों को छोड़कर, प्यारे नबी के दिल को दुखाकर, हलाल हराम की तमीज किए बगैर, सूद से, संगे से, ब्याज बड्डी के जरिए अगर कमाएंगे, जिंदगी गुजारेंगे, तो मेरे अजीज साथियों सब कुछ होगा, राहत नहीं होगी। औलाद होंगे लेकिन फर्मा बरदार नहीं होंगे, बीवी होगी लेकिन नाफरमान होंगी, जिस्म होगा लेकिन सेहत नहीं होगी, बीमारियां होंगी। तो सेहत भी तो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। एक इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए हों लेकिन अगर सेहत नहीं है तो सारे पैसे बेकार हैं। एक साथी बता रहे थे कि नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि अगर नाम लो तो हो सकता है कल को लोग उनके पास चले जाएं। अकाउंट में 9 करोड़ रुपए पड़ी हैं। हजरत क्या बता रही, 9 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन बीमार ऐसे हैं कि डॉक्टर ने मना कर दिया है कुछ नहीं खाना, तेल की चीज़ें कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ बन रोटी, बन और जो है रोटी, वो भी क्या है बगैर तेल के, मतलब के कहवा जैसे चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, बगैर शक्कर के, फीकी कॉफ़ी फीकी चाय के साथ जो है वो सिर्फ बन, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। अगर कुछ और खाते भी हैं, वो इडली खाए, डोसा खाए, चावल खाए, कुछ भी खाए तो बदहजमी हो जाती है और फिर सेहत खराब हो जाती है। इतने करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं, मैं इनका क्या करूं, क्या फायदा। तो मेरे अजीज साथियों, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें जो सेहत, इंसान है ना बहुत से मर्तबा सोचता है कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उसे नजर आती हैं, अच्छे अच्छे कार उसे नजर आते हैं, तो फिर उसके दिलो दिमाग में शैतान नाशुक्री डाल देता है। वो सोचता है कि अल्लाह मेरे को भी दे सकता था ना, मुझे क्या मिला, मुझे क्या हुआ, हमारे अम्मी अब्बा हमारे वास्ते क्या भी करेश नहीं, इन्हें छोकरी इन्हें भाई को इसके वास्ते करना था।
بہت سے چھوکرودام بھی یہ بات بولتی، ابا کیا کرے تمہیں ہمارے واسطے کر کو۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ ناشکری کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بہت ظلم کرتے تھے، وہ ناحق کئی لوگوں کو قتل کیا انہوں نے۔ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، سفر میں جاتے جاتے راستے میں جنگل میں صحرا میں دوپہر کا وقت ہوا تو وہاں رکے، شاہی دسترخوان لگا، بادشاہ تھے نا، تو ان کا دسترخوان لگا تو انہوں نے خادموں کو، نوکروں کو کہا کہ جاؤ باہر جا کر دیکھو کوئی مسافر نظر آتا ہے، اگر کوئی مسافر نظر آئے تو اس کو لے کر آؤ تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ اب جو نوکر چاکر تھے وہ لوگ گئے، جا کر باہر تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے جنگل میں ایک چرواہا ملا ان کو جو بکریاں چرا رہا تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ گئے اور جا کر کہا کہ بادشاہ اس وقت یہاں تشریف فرما ہے اور آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ اب بادشاہ کا حکم ہے تو وہ چرواہے جو تھے وہ آئے، بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ حجاج بن یوسف نے کہا کہ آؤ بیٹھو دسترخوان پر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس چرواہے نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ اس چرواہے نے کیا کہا؟ میرا روزہ ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا تم مجھے جانتے نہیں، تم مجھے پہچانتے نہیں، کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا نا، اور اس کے حکم کو نہ ماننا یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا تم شاید مجھے نہیں جانتے، میں حجاج بن یوسف ہوں۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، میں کھا نہیں سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھو یہ شاہی دسترخوان ہے اور اس میں ایسے لذیذ لذیذ کھانے رکھے ہیں، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ لذیذ جو ہے نا، کھانے پینے میں لذت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں لذت نہیں ہے، لذیذ جو ہے وہ صحت ہے، صحت ہے تو کھانے پینے کی چیزوں میں لذت ہے، اگر صحت نہیں ہے تو کھانے پینے کی چیزیں یہ ساری بے لذیذ ہیں۔ اصل لذیذ جو ہے وہ صحت ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن انسان کی نگاہیں اگر اس میں جو ہے حرص آ جائے تو پھر اللہ کی کوئی نعمت اسے نظر نہیں آتی، اللہ کی کوئی نعمت اسے نظر نہیں آتی، ہر ہمیشہ اس کی زبان پر ناشکری کی ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بیمار تھا، اپنے محل پر اوپر جو ہے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے کھڑکی سے وہ باہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا، اور اتنا بیمار تھا اس نے کہیں علاج کروائے لیکن صحت یاب نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہوا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، باہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں کوئی محل کے قریب سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایک درخت کے پاس رکے اور درخت کے پاس بیٹھ کر اپنی تھیلی انہوں نے کھولی، اس میں ایک روٹی اور کچھ تھا وہ نکال کر کھانے لگے، اور پھر جو ہے تھیلی باندھ کر اسے جو ہے رکھے اور اس پر سر رکھ کر آرام سے سو گئے۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، بادشاہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ جب وہ نیند سے بیدار ہو جائیں تو ان کو بلا کر لاؤ۔ خادم گئے، جا کر انتظار کرنے لگے، جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، پوچھا کہ تم کیا کھا رہے تھے؟ اس نے کہا کہ ایک روٹی تھی جو میرے گھر والی نے میرے لیے رکھا باندھ دیا تھا، اور سالن تو کچھ نہیں تھا، تو میرے پاس پیاز تھا، میں پیاز کے ساتھ وہ روٹی کھایا، اوپر سے پانی پیا، اور چونکہ دن بھر صبح سے میں نے محنت کی تھی، تھکا ہوا تھا تو میں سویا، مجھے نیند آ گئی۔ تو بادشاہ کہنے لگا کاش میری ساری دولت، ساری حکومت اللہ تمہیں دے دیتا، اور تمہیں جو چین اور سکون کی یہ نیند نصیب ہے، یہ چین سکون اللہ مجھے دے دیتا۔ آج انسان کے پاس صحت ہے تو اس کی قدر نہیں ہے، آج انسان کے پاس وقت ہے تو اس کی قدر نہیں ہے، آج ہاتھ پیر میں طاقت ہے سجدہ کرنے کی،
لیکن اس کی قدر نہیں ہے۔ جس دن کمر کا درد ہوگا، جس دن گھٹنوں میں درد ہو جائیں گے نا، جس دن انسان گھر میں بیٹھ کر خواہش کرے گا، تمنا کرے گا کاش میرے پاؤں میں طاقت ہوتی اور میں اللہ کے گھر کو جا کر سجدے کرتا، اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں۔ ابھی اللہ نے طاقت دی ہے، اس طاقت کا استعمال کریں، اسے راضی کریں۔ ابھی اللہ نے جتنی مال و دولت دی ہے اس مال کا صحیح استعمال کریں، اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ سب دھوکہ ہے، ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کوشش یہ ہے کہ میں آگے بڑھوں۔ یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، یہ جو بینک بیلنس اور یہ دنیا کی ریل پھیل، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ کامیاب ہیں وہ جو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، کہاں ہے ان کا مزار؟ بہت سے لوگ تو گئے بھی ہوں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک باندی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کے چاروں طرف اس کے نوکر چاکر ہیں، خدام ہیں۔ راستے سے گزر رہی ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ بادشاہ کی باندی ہے اور بہت ہی بادشاہ کی چہیتی ہے، لاڈلی ہے، تو بادشاہ کے سارے خدام اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان خادموں میں سے ایک خادم سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہاری جو باندی ہے بادشاہ کی، اس کو بادشاہ نے کہاں سے خریدا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے لاکھوں درہم دے کر باندی کو جو ہے خریدا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے بادشاہ پوچھتے نا تو میں کہتا اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ میرے نزدیک اس باندی کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیوں سے زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ جو خادم تھے، نوکر چاکر تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کا دماغ خراب ہے، یہ بادشاہ کی باندی ہے اور شہر میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، اور بادشاہ نے، اللہ نے اتنا حسن و جمال اس باندی کو عطا کیا ہے، بادشاہ نے لاکھوں درہم دراہیم دے کر بادشاہ نے اسے خریدا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کھجور کی 2 گٹھلیاں اس کی قیمت ہے۔ یہ بات باندی تک پہنچی تو باندی کو ذرا غصہ آیا۔ باندی کہنے لگی کہ بابا جی کو ہمارے ساتھ لے لو، ذرا محل لے کر چلیں گے، ذرا موج مستی ہو جائے گی، ذرا وقت ذرا جو ہے اچھا بیتے گا، چلو ان کو ساتھ میں لے کر چلو۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو ساتھ میں لے لیے۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے میری باندی کی بے عزتی کی، تم نے میری باندی کی اتنی کم قیمت لگائی، تم نے یہ کہا کہ کھجور کی 2 گٹھلیاں اس کی قیمت، اس سے بھی کم، تم نے اتنی کم قیمت کیوں لگائی؟ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، اس باندی کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، اس لیے میں نے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا خامیاں ہیں؟ کہنے لگے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہ اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اور پھر نمبر 2 اسے قضائے حاجت جیسے ہر انسان کو لگتی ہے، اسی طرح اس کو بھی قضائے حاجت لگتی ہے، اسے پیشاب ہے، اسے پاخانہ ہے، اور پھر اس کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے۔ اگر یہ پانی نہ نہائے تو پھر وہ بدبو پھیلنے لگے، اور پھر اگر یہ منہ نہ دھوئے، مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، اس کے منہ میں بلغم ہے، اس کے ناک میں گندگی ہے، اگر یہ صاف نہ کرے، اگر یہ ریح خارج کر دے تو کوئی قریب بیٹھنے کو تیار نہ ہو، اور پھر اسے ماہواری کا خون آتا ہے۔ اتنی ساری خرابیاں اس کے اندر ہیں، اتنے سارے عیوب اس کے اندر ہیں، تو اس لیے میں نے اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں رکھی ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا اس سے قیمتی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جو اس سے قیمتی ہو؟ بادشاہ کے پوچھنے پر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی رضامندی میں ہے، اور وہ ہے
وہ ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، جس کا نام حور العین ہے، جو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ایک مرتبہ زمین پر جھانک لے تو اللہ پورے زمین کو روشن کر دے، اگر وہ تھوک دے سمندر میں تو اللہ تعالیٰ پورے سمندر کے پانی کو شہد سے زیادہ میٹھا کر دے، اگر وہ اپنے زلفوں کو زمین پر پھیرائے، زمین پر بکھیر دے، ایک مرتبہ صرف اگر وہ اس کے زلفوں کی جھلک لگے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو خوشبو سے معطر کر دے، جس کا نام حور العین ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ تم زندگی اللہ کو راضی کر کے گزارو، رات کو اٹھو جب سب سو رہے ہوں، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے رو کر آنسو کے 2 قطرے گرا دو، بس یہی اس کی قیمت ہے۔ بادشاہ کو اور خادمہ باندی کو، سارے خدام کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر بادشاہ نے اسی وقت اس باندی کو آزاد کر دیا، خادموں کو آزاد کر دیا، اور جتنی دولت اس سے ہو سکتی تھی اتنی دولت اس نے غریبوں میں تقسیم کی، اللہ کے نام پر اس نے خرچ کیے، اور بقیہ پوری زندگی اس نے کہا کہ حضرت اب بقیہ پوری زندگی میں اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اصل کامیاب وہ ہیں جو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جن جن کاموں سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو نہیں کرنا۔ سنگے سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، سنگے سے توبہ۔ لون سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، لون سے توبہ۔ بے پردگی سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، بے پردگی سے توبہ۔ جھوٹ سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، جھوٹ سے توبہ۔ دھوکے سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، دھوکے سے توبہ۔ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب، اللہ عزتوں والی روزی عطا فرمائیں گے، برکتوں والی روزی عطا فرمائیں گے، بے برکتی سے اللہ مکمل حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ عزتوں والی روزی نصیب فرمائے، بے برکتی سے اللہ بھرپور حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔